الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 98 ہے۔ اس کا موضوع ہے محدثین کے حالات و کمالات۔ یہ سبق 9 نکات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں حدیث کے تحریری مجموعے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں احادیث لکھنے سے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں اس کی اجازت دے دی تھی۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو شاہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے خطبہ لکھوا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو شاہ کو لکھ دو۔ چنانچہ صحابہ کرام کے پاس حدیث کے تحریری مجموعے بھی تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا لکھا ہوا مجموعہ جس کا نام الصحیفۃ الصادقہ تھا۔ اس کے علاوہ حضرت علی، عمرو بن حزم، جابر بن عبداللہ، سمرہ بن جندب، سعد بن عبادہ، مغیرہ بن شعبہ وغیرہ، ان سب حضرات کے بھی تحریری مجموعے تھے رضی اللہ عنہم۔ نمبر 2، دوسری صدی ہجری کی حدیث کی کتابیں۔ دوسری صدی ہجری میں بھی حدیث کی بہت سی کتابیں لکھی گئیں، جیسے امام ابو حنیفہ کی کتاب الآثار، امام مالک کی موطا، سفیان ثوری کی جامع، ابن مبارک کی الزہد، امام محمد کی موطا، ابو داود طیالسی کی مسند، عبد الرزاق کی مصنف، ابن ابی شیبہ کی مصنف وغیرہ۔ نمبر 3، تیسری صدی ہجری کی حدیث کی مشہور 6 کتابیں صحاح ستہ۔ تیسری صدی ہجری میں بھی حدیث کی بہت سی کتابیں لکھی گئیں، ان میں سے 6 کتابیں زیادہ مشہور ہوئیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابی داود، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ۔ انہیں صحاح ستہ کہتے ہیں۔ یہ 6 کتابیں جمع کرنے والے ائمہ محدثین کے مختصر حالات درج ذیل ہیں۔ نمبر 4، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے حالات 194 تا 256 ہجری۔ آپ کا نام محمد بن اسماعیل ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے۔ امام بخاری کے دادا بخارا کے حاکم کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ آپ کمزور جسم کے تھے، نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ چھوٹے قد کے، رنگ گندمی تھا۔ بچپن ہی میں والد کا انتقال ہو گیا اور آپ نے اپنی والدہ کی آغوش میں تربیت پائی۔ فرماتے ہیں، میں مکتب میں قرآن مجید حفظ کر رہا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ میں حدیث یاد کروں، چنانچہ آپ علماء بخارا کے درس میں شریک ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت حافظہ انتہائی اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی تھی۔ ایک دفعہ آپ بغداد تشریف لائے تو وہاں کے علماء نے آپ کا امتحان لینے کے لیے ایک ترکیب اختیار کی۔ 10 علماء نے باری باری 10 حدیثوں کی سندیں اور متن آپس میں ملا کر پڑھیں۔ امام بخاری ہر حدیث پر فرماتے رہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ جب وہ لوگ 100 حدیثیں سنا چکے تو آپ نے ترتیب کے ساتھ ہر ایک کی سنائی ہوئی حدیثیں پہلے ویسی سنائیں جیسے انہوں نے سنائی تھیں، پھر ترتیب کے ساتھ صحیح سنا دیں۔ امام بخاری نے حدیث حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ سفر کیے۔ فرماتے ہیں، میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے شام، مصر اور الجزیرہ 2 مرتبہ گیا ہوں، بصرہ 4 دفعہ گیا ہوں، حجاز میں 6 سال رہا ہوں، اور بغداد اور کوفہ کا سفر اتنی کثرت سے کیا کہ تعداد مجھے یاد نہیں۔ ایک دفعہ بخارا کے حاکم نے آپ سے کہا، مجھے آ کر پڑھا جایا کریں۔ آپ نے فرمایا، میں علم دین کو ذلیل نہیں کر سکتا اور نہ اسے بادشاہوں کے دربار لے جاؤں گا۔ اگر تمہیں ضرورت ہو تو میرے ہاں آ کر درس میں شریک ہو سکتے ہو۔ صحیح بخاری کی سب سے عالی سندیں وہ ہیں جن میں امام بخاری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں۔ ایسی روایتوں کی تعداد 22 ہے۔ ان میں سے 20 روایتیں امام بخاری نے ان اساتذہ سے لی ہیں جو امام ابو حنیفہ کے بلا واسطہ یا بالواسطہ شاگرد ہیں۔ نمبر 5، امام مسلم رحمہ اللہ تعالی کے حالات 206 تا 261 ہجری۔ آپ کا نام مسلم بن حجاج اور کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کی پیدائش نیشاپور میں ہوئی۔ امام مسلم سرخ اور سفید رنگ کے لمبے قد والے تھے، سر اور داڑھی سفید تھی، سر پر امامہ باندھتے تھے اور شملہ دونوں کندھوں کے درمیان لٹکایا کرتے تھے۔ آپ نے 12 سال کی عمر میں حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کیا اور اس کے لیے لمبے لمبے سفر کیے، حتیٰ کہ امامت کا درجہ حاصل کیا۔ امام مسلم کی وفات کا ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک دفعہ مجلس میں آپ سے ایک حدیث پوچھی گئی جو آپ کو یاد نہیں آئی۔
گھر واپس آ کر اسے تلاش کرنے لگے۔ گھر والوں نے کھجور کی ایک ٹوکری آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ حدیث بھی تلاش کرتے جاتے اور ساتھ ایک ایک کھجور بھی کھاتے رہے، یہاں تک کہ کھجور بھی ختم ہو گئی اور حدیث بھی مل گئی۔ یہی واقعہ آپ کی موت کا سبب بنا۔ اس واقعے سے آپ کے علمی انہماک کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، امام نسائی رحمہ اللہ تعالی کے حالات 215 تا 303 ہجری۔ آپ کا نام احمد بن شعیب ہے، کنیت ابو عبد الرحمن ہے، جائے پیدائش نسا نامی شہر ہے اور اس کی طرف نسبت نسائی ہے۔ بہت حسین و جمیل تھے، چہرہ چراغ کی طرح روشن تھا۔ امام نسائی جس زمانے میں پیدا ہوئے اس وقت علم حدیث کے لیے گھر بار چھوڑنا اور دور دراز ممالک کا سفر کرنا مسلمانوں کا خصوصی شعار بن چکا تھا۔ چنانچہ آپ نے 20 سال کی عمر میں علمی سفر شروع کیا، بہت سے اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا اور بے شمار لوگ امام نسائی کے شاگرد ہوئے۔ آپ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، انہیں حج کا بھی بہت ذوق تھا اور اس کے لیے خاص اہتمام فرماتے تھے۔ سنتوں پر پورا عمل ان کا شیوا تھا اور بادشاہوں کی مجلسوں سے کنارہ کش رہتے تھے۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن افطار کرتے تھے۔ نمبر 7، امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی کے حالات 202 تا 275 ہجری۔ آپ کا نام سلیمان بن اشعث اور کنیت ابو داؤد ہے۔ آپ کا علاقہ سجستان ہے، اسے اب سیستان کہتے ہیں۔ امام ابو داؤد نے حدیث پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ سفر کیے اور اپنے زمانے کے علمی مرکزوں میں پہنچ کر وہاں کے اساتذہ سے احادیث سنی۔ آپ نے 18 سال کی عمر میں علم کے لیے سفر شروع کیا جو 20-21 سال جاری رہا۔ ابراہیم بن اسحاق کہتے ہیں ابو داؤد کے لیے حدیث نرم کر دی گئی جس طرح داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا۔ موسیٰ بن ہارون کہتے ہیں امام ابو داؤد دنیا میں حدیث کی خدمت کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، میں نے ان سے افضل کوئی نہیں دیکھا۔ نمبر 8، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی کے حالات 209 تا 279 ہجری۔ آپ کا نام محمد بن عیسیٰ اور کنیت ابو عیسیٰ ہے۔ آپ کی جائے پیدائش ترمذ نامی شہر ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے ہی میں حاصل کی۔ بڑے ہوئے تو بہت سے ملکوں کے علمی مراکز میں اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے لمبے سفر کیے۔ آپ نے بہت سے اساتذہ سے استفادہ کیا جن میں امام بخاری اور امام مسلم بھی شامل ہیں۔ امام بخاری آپ کے بارے میں فرماتے ہیں تم نے مجھ سے جتنا فائدہ اٹھایا اس سے کہیں زیادہ میں نے تم سے فائدہ اٹھایا۔ آپ کا حافظہ نہایت قوی اور زبردست تھا اور آپ اس بارے میں ضرب المثل تھے۔ نمبر 9، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کے حالات 209 تا 273 ہجری۔ آپ کا نام ابو عبداللہ محمد بن یزید قزوینی ہے۔ آپ ابن ماجہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ماجہ آپ کے والد کا لقب ہے۔ ابتدائی تعلیم قزوین ہی میں حاصل کی اور پھر حدیث کی تلاش میں مختلف شہروں کی خاک چھانی۔ آپ کے اساتذہ اور شاگرد بہت زیادہ ہیں۔ امام ابن ماجہ بڑے درجے کے حافظ حدیث ہیں، نامور ائمہ میں سے ہیں اور ان کی کتاب السنن دنیا اسلام کی مایہ ناز کتابوں میں سے ہے۔ اس موضوع کی مزید تفصیل پڑھنا چاہیں تو اسکرین پر دکھائی گئی کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔ یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 98 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 99 کا موضوع ہوگا فتنوں کے زمانے میں اپنا دین و ایمان کیسے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کی قدر اور ادب کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔